گڈ ایوننگ، السلام علیکم ٹو اے ویری اسپیشل پروگرام این ٹی وی. آج کا یہ پروگرام ہمارے بڑے ہی اسپیشل گیسٹ اعجاز احمد خان کے ساتھ ہے، جو کہ اورا اسپیشلسٹ اور ہیلر ہیں. وہ اورا کو ریپیئر کرتے ہیں. اورا کیا چیز ہے، آج ہم ان سے اس بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور اس کے متعلق سائنٹیفک طریقے سے ان سے معلومات حاصل کر کے اپنے ناظرین کو بچانے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلے ہم تعارف کراتے ہیں اور تھینک یو ویری مچ فار کمنگ سر. اعجاز سر، آپ کے آنے کا بہت شکریہ این ٹی وی کے اوپر. سر سب سے پہلے میں آپ بتائیے کہ یہ اورا ہوتا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ وہ سوال ہے جو کہ میرے اس پہ یوٹیوب پہ بہت پڑی ہوئی باتیں، پروگرامز بنے ہوئے ہیں، سیشن ہوتے ہیں دنیا میں، مگر یہ سوال کہیں نہ کہیں ضرور جاتا ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے، اسپیشلی جو نیو جنریشن ہے، ان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اورا ہوتا کیا ہے. اورا آپ کی باڈی کی الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ ہے. میں اگر اس کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو آپ کی جو مین امیون سسٹم ہے وہ آپ کا اورا ہے. اورا کیا ہے، کہاں سے بنتا ہے اور اس کی کام کیا ہے، یہ میں آپ کو جلدی سے بتا دوں. آپ کی باڈی میں 7 لطائف ہیں. اس کو آپ لطائف کہہ دیں، اس کو آپ چکرا کہہ لیں، اس کو آپ چی کہہ دیں، اس کو آپ انرجی پوائنٹس کہہ دیں، جو آپ کی پوری باڈی میں سے ایک انرجی جنریٹ کر کے سپائن کے ذریعے آپ کی برین تک لے کے جاتے ہیں. اور آپ کا جو برین ہے وہ اس کو ٹرانسمٹ کرتا ہے ایک فریکوینسی پہ، اور وہ آپ کے ارد گرد ایک لیئر بنتی ہے جس کو ہم اورا کہتے ہیں. ان 7 رنگوں میں جو آپ کے اورا میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں، وہ اسی سے آپ کے فائنانس، اسی سے آپ کی محبتیں، اسی سے آپ کے لوگوں کے ساتھ رابطہ، اسی کے ساتھ آپ کی بولنے کی اور سننے کی صلاحیت، اسی سے آپ کی بندے کو پہچاننے کی صلاحیت، اور اسی کے ساتھ ڈیوائن کنیکشن جو اللہ کے ساتھ ہم الہام، ابہام اور وسوسے کو فرق ہے. اگر آپ کو ایول آئینٹیٹی سے یا کسی بھی چیز سے آپ کی باڈی سے کوئی رنگ یا اورے سے اڑ جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی باڈی سے وہ سمت ختم ہو جاتی ہے، آپ کے ایجنگ شروع ہو جاتی ہے، آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ خراب رہتے ہیں. تو جب تک آپ کا اورا 100% ریپیئر نہیں ہوتا تب تک آپ کے معاملات خراب رہتے ہیں. تو اورا بڑی لمبی ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، مگر ویورز کو ہم کنفیوز نہیں کر سکتے. ہم نے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تبھی آسانیاں پیدا کرے گا جو ہم کسی انسان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. تھینک یو سر، تھینک یو سر. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ چونکہ آپ کوالیفائڈ ہیں، آپ جو کہ کوالیفائڈ ہیں، آپ نے سائنس پڑھی ہے اور آپ کا 23 سال کا ایکسپیرینس ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ پیر صاحبان میں اور ایک ہیلر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ویسے گڈ کویسچن. دیکھیں، پیر صاحبان کو فیض حاصل ہوتا ہے. پیر صاحبان ڈاکٹر، طبیب، معالج جتنے بھی ہیں، آپ ان کے پاس آتے ہیں، وہ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کے لیے دعا فرماتے ہیں، یا آپ کا علاج کرتے ہیں، یا آپ کے لیے پرسکرائب کرتے ہیں، آپ کے لیے ٹیبلٹس لکھتے ہیں، آپ کے لیے کوئی ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں. ہیلر ایسا نہیں کرتا. ہیلر بائی برتھ ہوتا. اس کے لیے آپ کو سمپتھی اور ایمپتھی کے فرق کو سمجھنا پڑے گا. سمپتھی یہ ہے کہ میرے سامنے کوئی خاتون روئے کہ میں بڑی غریب ہوں، میرے بچے بڑے بھوکے ہیں، آپ اس کے ساتھ سمپتھی کرتے ہیں اور آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں. مگر ایمپتھی ایسی نہیں ہوتی. ایمپتھی آپ کو اس خاتون کے اس کرب اور اس درد تک لے جاتی ہے. آپ اس خاتون کے یا کسی بھائی کے کسی اس درد کو محسوس کرتے ہیں جو ایک ماں کر سکتی ہے. ہیلر کے اندر ایک ماں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں. جب آپ ان کو اپنی پرابلم بتاتے ہیں تو بغیر کسی دنیائی فائدے کے، بغیر کسی اپنی پبلسٹی کے، بغیر کسی نفع اور نقصان کے، وہ اس درد کو محسوس کرتے ہیں اور پھر اس کو رفع کرنے میں لگ جاتے ہیں اللہ کی برکت سے. تو ہیلر آپ کی پین کو فیل کرتا ہے اور آپ کو بغیر بتائے کہ کتنی اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے، کتنا کم ہے، کب آپ کو ڈراتے نہیں ہیں. ہیلر لگ جاتے ہیں اس درد کو ختم کرنے کے لیے. رائٹ سر. اچھا سر، اجازت یہ بتائیے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین روحانیت اینڈ سائنس؟ So both are the same. Both are the same. Every education, every knowledge came from Allah. مگر ہم اس لیے بات کرتے ہیں اس پہ ذرا سائنس پہ، کیونکہ ہماری جو ویورشپ ہوتی ہے وہ ساری تو ایک مکتبہ فکر کی نہیں ہوتی، ساروں کا ریلیجن بھی ایک نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ ملکوں کا بھی کلچر الگ الگ ہوتا ہے. سعودیہ کا اسلام ڈفرینٹ ہوتا ہے، پاکستان کا الگ ہے، انڈیا کا الگ ہے، بنگلہ دیش کا الگ ہے، سری لنکا میں الگ ہے. میں سنگاپور جاتا ہوں اکثر، وہاں پہ کیونکہ کلچر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے مذہب میں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو کوئی بندہ اگر آپ کو سائنٹیفکلی پروو نہیں کر سکتا تو میتھ ہے.
اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو 10 جسٹیفیکیشن دی. وہ اللہ ہی نو ہاؤ ٹو ڈیفائن ٹو ڈفرنٹ مائنڈ کہ ایک مائنڈ ہے وہ آپ کی بات سن لے گا. کچھ مائنڈ اتنے زیادہ شارپ ہوتے ہیں کہ دے نیڈ اے لاجک. آپ نے ان کو لاجک دینی ہے. تو روحانیت کیا ہے؟ جب آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا کے اچھے معاشرے کو ایک اچھا شخص دیتی ہے, تو وہ بھی روحانیت ہے. ایک باپ سارا دن محنت کر کے بچوں کے لیے رزق حلال لے کے آتا ہے, وہ بھی روحانیت ہے. ایک بندہ اگر اپنی جاب ایمانداری سے کرتا ہے, وہ بھی روحانیت ہے. کسی بھی انسان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا روحانیت ہے. تو سائنس بھی تو وہی کرتی ہے. آپ دونوں کو مرج علیحدہ کیوں کریں؟ کیونکہ جس پہ انسان کی فلاح ہو وہی روحانیت ہے. ہاں, مگر اب کیا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ سائنس کو ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ جب سائنس ہو تو اللہ نکال لیتے ہیں لوگ. ایسا نہیں ہے, سب کچھ اس کا ہے. آپ کے ذہن میں جو خیال آتا ہے, آپ کے ذہن میں جو کسی چیز کی انوینشن ہوتی ہے, آپ کے اندر کسی کی بھلائی کی, وہ سب اللہ ڈالتا ہے. تو جب سب کچھ ہے اللہ کی طرف سے, تو سائنس ہو گئی, باٹنی ہو گئی, سائیکالوجی ہو گئی, ایجوکیشن ہو گئی, کوئی بھی, یہ سب اللہ کی. ایجوکیشن سب اللہ کی. قرآن کے اندر 75,000 علوم ہیں, 75,000 علوم ہے. تو یہ اس کا حصہ ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ ایک ہی مینول بک سے نکلا ہمارے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ایک ہی ہے, اس کا سرچشمہ اور اس کا سورس ایک ہے. تھینک یو ویری مچ سر. سر, آپ نے 23 سال آپ کو ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. جی. آبویسلی آپ نے دنیا کو بہت ٹریول کیا ہے سر. آپ کا زیادہ ٹائم جو اوورسیز گزرتا ہے. جی. ہر بندے کا ایک اپنا ورژن ہے. آپ کائنڈلی یہ ویوز کو بتائیں کہ نظر لگتی کیوں ہے, رائٹ, اور کچھ لوگوں کو زیادہ نظر کیوں لگ جاتی ہے؟ ہاں, دیکھیے, صرف نظر نہیں ہے. نظر کو آپ سمجھیں کہ نظر, دیکھیں آقا کریم نے بارہا اس کو آپ لوگوں کو بتایا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو صحیح بخاری میں 2 سے 3 جگہ پہ انہوں نے بڑا آپ کو وارڈ کیا کہ مگر اس وقت اگر وہ اس کو ڈیفائن کرتے تو شاید جس طرح ہومیوسیپینس کے بعد آپ کے مائنڈ آہستہ آہستہ گرو ہو رہے ہیں, تو اس وقت جو ہے نا, اور جو پیغمبر ہوتا ہے قربان جو میرا اللہ تعالیٰ بیسٹ ہے, تو اس نے جو اپنا نبی بنایا وہ بیسٹ بنایا. اور نبی جو ہے وہ اس امت کا سب سے انٹلیکچوئل بندہ ہوتا. تو انٹلیکچوئل بندے کا پتہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی پہ اپنی علمیت کی ڈھاک جمائے. انٹلیکچوئل بندے کی خوبصورتی یہ ہونی چاہیے کہ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے, اس کی بات اس مائنڈ سیٹ فریم کی طرح ہو, اسی کے لیے ہو, اور اس کو سمجھ آ جائے. دیکھیں, ایک چیز آپ سمجھیں کہ جب ہم کسی کی طرح بننا چاہتے ہیں, جب بھی ہم کسی کی طرح بننا چاہتے ہیں, تو ہم اس کو کاپی کرتے ہیں, اس کے بولنے کے انداز کو, اس کے کپڑے پہننے کے انداز کو, کہ لوگ بھی ہماری اتنی عزت یا تعظیم کریں جسے اس شخص کی کر رہے ہیں. ایک کریکٹر کی بات کر رہا ہوں. جب ہم نہیں کر پاتے تو ہمارے اندر حسد پیدا ہو جاتا, ہم اس بندے سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بونا ہوتا ہے اور ہم اس سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم اس سے جلتے ہیں تو ایک کیمیکل جنریٹ, آپ کا جو بھی آپ سوچتے ہیں, وٹ ایور یو تھنک ان یور مائنڈ, آپ کا مائنڈ ایک کیمیکل جنریٹ کرتا ہے. اس کے بعد پھر آپ اس حسد کو آپ لے کے چلے جاتے ہیں بغض کی طرف, بغض کے آپ اس کو اور زیادہ اس سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ کینے پہ چلا جاتا ہے, جس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ ہر وقت شخص کی معافی ہو جائے, کہ مگر کینہ وہ ہے جو کسی مسلمان بہن بھائیوں کو نقصان دینے کا سوچنا شروع کر دے. تو وہ کیمیکل اتنا زیادہ تیزابی یا اتنا زیادہ وہ لیتھل ہو جاتا ہے آپ کے مائنڈ میں, کہ جب آپ اس بندے کو دیکھتے ہیں, بلڈنگ کو دیکھتے ہیں, کسی چیز کو دیکھتے ہیں, کپڑوں کو دیکھتے ہیں, تو آپ نظر کے ذریعے وہ کیمیکل تھرو کر دیتے ہیں. یہاں پہ اورا ضروری ہے. اگر آپ کا اورا سٹرونگ نہیں ہے تو وہ اس نیگیٹو انرجی کو سسٹین نہیں کر پائے گا, اور آپ کا اورا ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. جیسے آپ کا اورا ٹوٹے گا, آپ کی باڈی جو انرجی بنا رہی ہے وہ ڈرین ہوتی جائے گی. اگر دیکھیں, آپ کی باڈی جو انرجی بنا رہی ہے وہ آپ یونیورس کو ڈونیٹ کر رہے ہیں, ایک نیورو پاتھ بن رہا ہے, اسی کے ساتھ جو بھی آپ دے رہے ہیں اسی گلی میں واپس آپ کے پاس وہ چیزیں آئیں گی. آپ آسانیاں بانٹیں گے, آپ کے پاس آسانیاں آئیں گی. آپ محبت بانٹیں گے, آپ کے پاس محبت آئے گی. آپ خلوص بانٹیں گے, آپ کے پاس خلوص آئے گا. آپ اگر کسی کے بارے میں فائنینشیل فائدہ سوچیں گے, آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے 11 گنا سے بلکہ 700 گنا تک بھی وہ اس نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وہ دے گا. تو جیسے جیسے آپ کا اورا ڈیمیج ہوتا ہے نظر سے, اتنی آپ کی زندگی میں جو ہے وہ چیزوں کی
بندش ہوتی جاتی ہے, آپ کے فائنانس ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. دوسرا, ان لوگوں کو نظر زیادہ لگتی ہے, ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا, دو طرح کے لوگ ہیں, یہ جو گیجٹ کے ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں, یہ جتنے بھی یہ موبائل ہیں, آپ کے لیپ ٹاپ ہیں, ان کے اندر ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی فریکوینسی ہوتی ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آتی مگر وہ ہیومن باڈی کے لیے بہت مہلک ہے. تو اس سے بھی آپ کا اورا بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے. جو لوگ کمپیوٹر پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں یا موبائل فون کے بہت زیادہ کرتے ہیں, الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ ان کی بڑی فریکوینسی بہت ہائی ڈیفیشنسی پہ ہوتی ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں, اور میں نے وہ دیکھا ہے جو لوگ ہمیشہ ناشکرے ہوتے ہیں, گریٹیٹیوڈ پہ نہیں رہتے, ہر وقت کمپلین کرتے رہتے ہیں. جو آپ کمپلین کرتے ہیں تو آپ اپنے اورا کو خود بھی خود کمزور کرتے رہتے ہیں. ہر وقت آپ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی دی ہیں آپ اس کو نہیں گنتے, مگر جو ایک دو چیزیں آپ کی مسنگ ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیشہ کمپلین کرتے رہتے ہیں. تو جو کمپلین کرنا شکر گزاری والے لوگ ہیں ان کا بھی اورا کمزور ہوتا ہے. پھر وہ لوگ جو نسل انسانیت کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں, تو جو بندہ جتنا اہم ہوگا اس کے اوپر, if you believe on the God, عمران بھائی, you have to believe on the evil as well. تو جو لوگ نسل انسانیت میں کام آ سکتے ہیں, فروغ دے سکتے ہیں, تو ان لوگوں کے اوپر بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے ایول. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ڈائریکٹلی آپ کو ہٹ نہیں کرتے, آپ کو کسی اور ہیومن کے ذریعے نقصان دیتے ہیں نا, راستہ آپ کا کاٹتے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی نظر زیادہ لگتی ہے, ان کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں. تو اگر ہمارا اورا اسٹرانگ ہوگا, اگر ہماری الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ بہت اسٹرانگ ہوگی, تو نظر ہوگی. یہ بلیک میجک اینٹی جو جادو ہے وہ بھی ایک حق ہے, وہ بھی ایک الگ کہانی ہے, لوگوں نے اس کو الگ سمجھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی ڈپریشن, آپ کی انزائٹی, یہ سب کچھ آپ کے اورے سے ہی جوڑا ہوا ہے. رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ. ناظرین کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ ہمارا پہلا پروگرام, اس اسپیشل ایپیسوڈ ہے. تو کوئی ٹیکنیکل باتیں آپ نے سنی ہیں اعجاز خان صاحب سے, جو کہ انٹرنیشنل اسپریچول ہیل اور اورا ریپیئر کرتے ہیں. پہلے پروگرام میں ناظرین کو اپنے ساتھ لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکنیکل باتیں ان کو آہستہ آہستہ اپنے ساتھ انڈرسٹینڈ کرتے رہیں. اس کو تھوڑا سا آسان لفظوں میں ہم خان صاحب سے پوچھتے ہیں. سر, اکثر ہمارے ویوز ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں, سب نے ہمیں ای میلز کی ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو عام ویری متھ چل رہی ہے کہ خواتین میں یہ بات زیادہ کیوں ہے. خواتین کے بال اکثر گرنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی خواتین نے ہمیں اپروچ کیا اور انہوں نے بولا کہ ہمارے کپڑے کٹے ملتے ہیں ہمیں آ کے. پھر خواتین کے اندر اسپیشلی ایجنگ زیادہ ہو جاتی ہے, اپنی عمر سے زیادہ دکھتی ہیں. جیسے 25 سال کی اگر ایج ہے تو دے اپیئر ٹو بی لکنگ لائک 45 اور 50 ایئرز ایج. تھوڑا سا اس کو ذرا آسان لفظوں میں پلیز ایکسپلین کیجیے. جی دیکھیں, میرے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو خوبیاں ہیں نا وہ مرد اور عورت میں بانٹ دی ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا خواتین میں زیادہ بانٹی ہیں. اللہ تعالیٰ صابر ہے, خاتون کو صابر فرما دیا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پوزیسو ہے, تو خاتون کو پوزیسو کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کے بارے میں بڑا پوزیسو ہے. اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ کے کسی دنیا والی چیز میں واپس جاتے ہیں تو آپ کو ایک دفعہ کھینچ کے ضرور لے کے آتا. خواتین میں دیکھیں, خواتین جو ہے نا وہ ایک بہت وہ کریشن کے مرحلے سے گزرتی ہیں, مگر مرد جو ہے نا وہ فزیکلی اور مینٹلی اللہ تعالیٰ نے ذرا اسٹرانگ پیدا کیا. ٹھیک ہے, باقی چیزوں میں وہ خاتون سے بڑا کمزور ہے, صبر نہیں کر سکتا, بڑا اتاولہ بھی ہے, مگر کچھ چیزوں میں وہ تگڑا. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ تمام اینٹیز, اگر آپ فزیکلی طور پہ وہ ہے, مرد کو جو ہے نا وہ شاپنگ نہیں کرنی پڑتی. مرد کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بچے کی نیپی کیسے چینج کرنی ہے. مرد کو یہ نہیں پتا کہ اپنی ساس کو, اپنے نندوں کو, اپنے سب کو کرنا ہے. مرد کو یہ نہیں پتا کہ صبح اٹھ کے جو ہے نا کپڑے دھونے ہیں, یا اپنے گھر کو, یہ جو میری چار دیواری ہے اس کو خوبصورت کیسے بنانا. مرد کا کام ہے صرف کام کرنا, تو اس کا مائنڈ یوز ہوتا ہے فار سرٹن تھنگس, مگر خواتین کا بہت زیادہ ہوتا ہے. جب آپ مائنڈ کو اتنا زیادہ آکوپائڈ کریں گے اور آپ کمزور بھی ہوں گے تو آپ کا اورا بھی کمزور ہوگا آپ کے اوپر. اور دوسرا, خواتین کو فیل کرنے کی حص اللہ تعالیٰ نے زیادہ دی ہے. ان کے جو نظر ہے کیا ہوتا ہے, وہ کیونکہ وہ فرجائل ہوتی ہے خواتین, وہ زیادہ چیزوں کو لے لیتی ہے, وسوسے میں چلی جاتی ہیں. تو ان کے سب سے پہلے جو فرق پڑتا ہے ان کے بال گرتے ہیں نظر لگنے سے. پھر ان کے جسم پہ نیلے یا بلیک کلر کے نشان بننے شروع ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو ایجنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی. ان کو شام یا مغرب کے بعد اچانک ان کا دل بڑا بھر آتا ہے, بڑے سٹریس میں چلی جاتی ہیں, وہ چڑچڑی بھی ہو جاتی ہیں. پھر بچوں میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے, خواتین کا علاج اس لیے ہونا چاہیے. ہمارے بابا جی فرماتے تھے کہ اگر آپ کسی ایک مرد کا علاج کرتے ہو تو ایک بندہ ٹھیک کرتے ہیں, مگر اگر آپ کسی خاتون کا علاج کرتے ہیں تو ایک جنریشن کو ٹھیک کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے آگے سے نسل چلانی ہے. دوسری بات ہے کہ آٹزم پہ ہم نے بڑا کام کیا ہوا ہے, یہ ٹاپک بھی آ گیا اسی میں خواتین کے حوالے سے, کہ جب آپ اپنی انرجی جو آپ کا ہو رہا ہے وہ 7
میٹر تک آپ تھرو کرتے ہیں. تو اگر آپ کو نظر لگی ہے یا آپ کو کوئی ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے تو یہ انرجی آپ اپنے بچے میں ڈمپ کر لیتے ہیں. جب آپ یہ انرجی اپنے بچے میں ڈمپ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کا اورا 13 سال کے بعد بننا شروع ہوگا. 13 سال تک اپنے ماں اور باپ کی انرجی پہ چل رہا ہے وہ. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ آٹزم کا شکار ہوگا. وہ ایک فینٹیسی ورلڈ بنا لے گا اس نیگیٹو انرجی کے اور اسی میں رہنا پسند کرے گا کیونکہ اس کے پاس اس کا ڈیٹا نہیں ہے کہ یہ کیا چیز آ رہی ہے مجھے. تو خواتین کا علاج جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ انہوں نے آگے نسل چلانی ہے. ناظرین، جیسے کہ آپ خان صاحب سے باتیں کرتے ہوئے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر ہمارا اورا کمزور ہے تو ہماری باڈی میں بہت سی ڈسٹریکشن سٹارٹ ہو سکتی ہیں. اس سے پھر آہستہ آہستہ فردر ڈسٹریکشن سے انسان کی پوری باڈی کا نظام خراب ہو جاتا ہے. خان صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اورے کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور خان صاحب از اونلی ون دا پرسن ایٹ دا مومنٹ. ایک اور بھی صاحب ہیں انٹرنیشنل اور دوسرے خان صاحب ہیں جو کہ اورا کو ریپیئر کرتے ہیں. تو اگر ہمارا اورا اسٹرانگ ہے تو ہم لوگ سیف رہتے ہیں. اگر ہمارا اورا کسی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے تو ہمارے اندر بہت سی ایول آئیز، نظر لگ جانا اور بہت سی ٹربل سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اب خان صاحب یہ بتائیے کہ جو اورا کمزور ہو جاتا ہے کیا اورا کا ہمارے فائنینس کے ساتھ بھی تعلق ہے؟ بہت شدید. مالیات کا، پیسے کی لین دین کا، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ ذرا بیان کیجیے سر. ضرور. دیکھیں آپ کی، میں نے آپ کو عرض کیا اگر ویورز بھی سن لیں تو بہت آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر 7 چینل کریٹ کیے ہیں. 7 رنگ سمجھ لیں انرجی کے، 7 چکراس کہہ لیں، کو 7 جہان کہہ لیں. وہ اپنی انرجی بناتے رہتے ہیں اور اس کی ٹینڈنسی یا وہ اس کی مطابق چیزیں ہمیں ملتی رہتی ہیں. تو ایک رنگ فائنانس کا بھی ہے آپ کے اورے میں، ٹھیک ہے. آپ جیسے اس فائنانس کے رنگ کو اپنی باڈی سے آپ اس کا اخراج کرتے ہیں تو ایک نیورو پاتھ بنتا ہے، ایک راستہ بنتا ہے، اور وہ گلی یونیورس کو آپ بتاتی ہے کہ اس پہ یہ بندہ، جس کو مینیفیسٹیشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس انرجی کو اگر جتنا زیادہ آپ اس کو اخراج کرتے ہیں یا اس کو آپ دیتے ہیں یونیورس کو، تو اسی سے واپس گلی بنتی ہے اور آپ کے پاس وہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہے. ایون محبت آقا کریم کا رنگ ہے، یہاں پہ وہ ہوتا ہے، وہ چکرا گرین کلر ہے. وہ آپ اگر کسی کو محبت دیتے ہیں تو ایک راستہ گلی بنائیں گے تو آپ کے پاس واپس آئے گی. آپ نفرت بنا لیں گلی، نفرت واپس آنی شروع ہو جائے گی. تو اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں فائنانس کی کوئی رکاوٹ ہے نظر کی وجہ سے، تو یس، وہ آپ کا اورا ریپیئر کرتے ہی آپ کو وہ جو پائپ لائن میں چیزیں وہ آپ تک آپ کی قسمت میں تو آ رہی ہیں، مگر آپ کی انرجی کیونکہ نہیں نکل رہی، وہ آپ اس کو اٹریکٹ نہیں کر رہے فائنانس کو، تو وہ رکی ہوئی ہیں. تو جیسے جیسے آپ اس کو امپروو کریں گے یا جیسے، اور وہ کوئی اتنے سالوں مہینوں کی بات نہیں ہے، وہ دنوں میں اللہ مہربانی فرما دیتا ہے. سب قادر مطلق تو وہی ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ. تو جیسے جیسے آپ اس کی وہ اورنج اور یلو انرجی کو امپروو کرتے ہیں اس کی باڈی میں، جب وہ اس کی باڈی میں وہ چینلائز ہو کے اسپائن کے ذریعے مائنڈ میں جاتی ہے، مائنڈ اس کو چینلائز کر کے فریکوینسی یونیورس کو دیتا ہے، تو آپ کے پاس آپ کی فائنانس واپس آ جاتا ہے. ویوز، جیسا کہ آپ نے سنا کہ خان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ اورا کے اندر 7 کلرز ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس 7 کلر میں اگر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، کوئی زیادہ ہو جاتا ہے، کوئی کم ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر ہماری زندگی پہ پڑتا ہے آگے. تو خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کلرز ہیں، آپ ان کلرز کو دیکھ لیتے ہیں؟ ان کلرز کو پیمائش کے لیے آپ نے کوئی سائنٹیفک کوئی ڈیوائس رکھا ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دی ہے اس سے آپ اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور اس کو ریپیئر بھی کر لیتے ہیں؟ اچھا، اس کے لیے نا مختلف کلر کے اورا کو دیکھنے کے لیے مختلف کلر کے کیمریز اب بن چکے ہیں، رائٹ، ٹھیک ہے. مگر آپ نے سنا ہوگا ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ESP سسٹم، ایکسٹرا سینسیٹیو پرسیپشن. ہاں صاحب، تھوڑی سی اجازت آپ سے چاہیے گی آ کے، اس وقت تھوڑا بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. تو ناظرین، اسٹے ٹیون ود NTV، ڈونٹ گو اینی وے، ویل رائٹ بیک آفٹر دا بریک. تھینک یو. ویلکم بیک ویورز. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اجاز احمد خان جو کہ ہمارے اورا ہیلر ہیں، اورا اسپیشلسٹ ہیں اور انٹرنیشنل اسپریچول اورا ہیلر ہیں، ان سے بات کر رہے تھے ہم اسپریچولیٹی سے متعلق اورا کیا ہوتا ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں ان سے سوال آدھا ہم نے چھوڑ دیا تھا کہ کتنے کلرز ہیں اور خان صاحب کس طرح کلر کو پہچان لیتے ہیں، اور ہماری باڈی میں کون سا کلر زیادہ یا کم ہو گیا جو کہ ہماری باڈی کو ڈس آرڈر میں لے جاتا ہے. تو خان صاحب آپ بتا رہے تھے کہ اس کو آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اس سے آپ کلرز کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس کو امپروو کرنا ہے. دیکھیں، سائنس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹریلین کیمراز ہیں، اس سے اورا کی آپ تصویر اب بنا سکتے ہیں. یہ اگر آپ، جو میں بات اب کہہ رہا تھا، میں تو 23 سال سے کہہ رہا ہوں، تو لوگ ہنستے تھے کہ یہ پتہ نہیں اورا کیا ہے اور یہ وہ، تو اب ان کو یقین آنا شروع ہو گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، اورا دیکھنے والے آپ کو کئی لوگ مل جائیں گے، اورا کی شاید شناخت کرنے والے، یا اس کو
اس پہ بات کرنے والے بھی اب تو میں اکثر دیکھتا ہوں، مگر اس کو ریپیئر کرنے والا آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص مہربانی مجھ پہ کی ہے. اور میں آپ اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ جو لوگ علاج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا علاج میں نہیں کرتا. میں شروع سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک لفظ ہے میں، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان سب سے بڑی دیوار ہے. جو بندہ کہنا میں اچھا رائٹر، میں اچھا بزنس مین، میں اچھا سپورٹس مین، میں اچھا والد، میں اچھا وکیل، میں اچھا اکاؤنٹنٹ، میں آپ کے اور اللہ کے درمیان سب سے بڑی دیوار ہے. آپ جب وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ہے میرے اللہ کی، کیا بات ہے میرے اللہ کی سوال، تو آپ کا لفظ میں نہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں پوسٹ مین ہوں. اگر امیزون ایک ڈیلیوری بھیجتا ہے، جیسے آپ ایک چیز خریدتے ہو یا آپ کو ویسے وہ گفٹ بھیجتا ہے اور پوسٹ مین آپ لے کے پھر رہا ہے، تو آپ اسے کہیں گے بھائی میری پوسٹ ہے، دو مجھے تو میرا حق ہے اس کے اوپر. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی پوسٹ ہے میرے پاس، میرا اپنا کام یہی ہے. پیچھے ایک GPO چل رہا ہے، میں وہاں سے پوسٹ لے کے، اللہ تعالیٰ نے جب تک میں اچھا ڈاکیا بنوں گا، اچھا پوسٹ مین بنوں گا، تب تک تو یہ نوکری کرتا رہوں گا میں. مگر جب تک میں نے پوسٹ لینے میں یہ سوچ لیا کہ پوسٹ میں دے رہا ہوں، اس وقت ہو سکتا ہے میری چھٹی ہو جائے، تو میں چھٹی اپنی کرنا نہیں چاہتا اس عمر میں اور اتنی سمجھ لیں ریاضت کے بعد. ہوتا یہ ہے کہ اورا کے کلر جب میرے سامنے کوئی بندہ آتا ہے، شروع میں مجھے بڑی پرابلم ہوتی تھی کہ مجھے رنگ نظر کیوں آتا ہے. کبھی کیمسٹ کے پاس جانا، وہ سوری ابھی جو ہوتے ہیں آپٹیشنس کے پاس جانا، اور 2-3 نظر آئی جسے وہ کہتے جی نظر آپ کی ٹھیک ہے. اچھا پھر آہستہ آہستہ پھر میرے استاد ہیں اللہ ان کو کسی کچھ پردہ فرما گئے ہیں، کچھ موجود ہیں. 9 استاد ہیں میرے. جی پچھلے 23 سال میں جو آپ نے جی سفر طے کیا، اس میں میرے 9 استاد ہیں. جی اور وہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ مجھ جیسے نالائق شاگرد پہ ہمیشہ انہوں نے بڑی خصوصی توجہ دی. میں اس دن بھی ہم ایک ہمارے پرانے استاد اس کو ملنے گئے تو بھیڑ لگی ہوئی تھی. تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اس وقت بڑے لوگ بیٹھے، منسٹرز بھی تھے، یہاں سے کوئی میئر صاحبان بھی تھے. تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بلا لیا، انہوں نے پھر تخلیہ کیا. بڑا پروفیسر رفیق اختر صاحب بڑے لوگ جانتے ہوں گے پاکستان سے، جن کا تعلق ہے گجر خان سے. تو انہوں نے 3-4 گھنٹے دیے اکیلے میں اور بیٹھے اور بڑا انہوں نے شفقت فرمائی اور سمجھایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کلرز نظر آتے ہیں اسی کوئی وجہ ہوتی تھی. تو اب مجھے پتہ چلا میرے سامنے کوئی بندہ اگر آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے، تو اس کے اورے میں کون سا کلر زیادہ ہے. کبھی کلر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر اگر ایک کلر کی ٹینڈنسی، اگر آپ اتنا مثال کے طور پہ آپ نے ریڈ بڑھا لیا تو وہ مینجمنٹ کا رنگ ہے، تو وہ ریڈ جو ہے نا وہ آپ کو اتنا زیادہ ایگریسو کر دے گا ہر چیز کے بارے میں، اتنا زیادہ ایگریسو کر دے گا کہ آپ کو ہر چیز میں نا آپ کو چاہیے ہو کہ میں کمانڈ کروں. بہت باسی ہو جاتے ہیں، بہت چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اگر کسی بندے کا بہت زیادہ گرین حد سے زیادہ بڑھ گیا تو وہ اتنا زیادہ ہمبل ہو جائے گا کہ شاید کسی سے اپنی اجرت بھی نہ مانگ سکے کہ یار رہنے دو، ٹھیک ہے. تو آپ کا اکثر میں آقا کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بندے نے پوچھا کہ حضور خوبصورتی کیا ہے، تو آقا کریم نے جواب دیا، میں جب بھی سوچتا ہوں تو میں ہل جاتا ہوں کہ اس اتنی فراست کسی اللہ تعالیٰ، میں وہی بات کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ بیسٹ ہے تو اس کا جو بیسٹ ہوگا وہ کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ خوبصورتی جو ہے میزان ہے، میزان کہ ہر چیز برابر ہونی چاہیے. ایک آنکھ آپ کی بہت بڑی ہو، کترینہ کیف جیسی، دوسری آپ کی ہیما مالنی جیسی ہو تو آپ اچھے نہیں لگیں گے. دونوں آنکھیں برابر ہونی چاہیے. تو اس طرح مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے کلر کی ٹینڈنسی زیادہ ہے، کون سے کلر کی ٹینڈنسی کم ہے. اگر ریڈ بالکل نہیں ہے تب بھی آپ کے لیے بڑا نقصان دہ. آپ چیزیں تو سوچیں گے، آپ اس کے اوپر ایگزیکیوٹ نہیں کر پائیں گے. تو وہ ریڈ بھی ہمیں چاہیے، وہ گرین بھی ہمیں چاہیے، وہ یلو بھی چاہیے، پھر اورنج تو چاہیے، پھر اس کے بعد لائٹ بلو چاہیے، پھر ایول آئی آپ کی تھرڈ آئی کے لیے بھی کہ آپ پہچان کر پائیں کہ میں کس طرح کے لوگوں سے میں ڈیل کر رہا ہوں. پھر آپ کا پرپل تو بہت چاہیے، ڈیوائن کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ. جب اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن اسٹرانگ ہو جائے گا تو وسوسے کم ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے اوپر ڈیوائن جو کنیکشن کے ساتھ وائی فائی، اللہ تعالیٰ کی ایک وائی فائی ہے. جی عمران بھائی شیطان کی بھی اپنی وائی فائی ہے. جس وائی فائی سے آپ اپنے آپ کو کنیکٹ کر لینا وہاں سے ڈاؤن لوڈ شروع ہو جائے گا آپ کا. تو اس سے بہتر کیوں نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وائی فائی سے کریں. آخر بہتری تو اس نے کرنی ہے. تو یس مجھے نظر آتے ہیں، میں پھر ان کو بتاتا ہوں جن میں جو رنگ کم ہو پھر ہم اس میں انجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ہم کو اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. پانی کی ایک بوتل یا گلاس ایک چاہیے، آپ وہ کلر، اور 21 دن میں آپ وہ کلر اپنی فلو میں واپس آ جاتا ہے. ویو جیسے کہ ہم آپ کو اورا کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں اینڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ خان صاحب has just explained in such a nice way that it is connected like a Wi-Fi. One Wi-Fi is Allah Ta'ala's Wi-Fi, one is the evil Wi-Fi. All we have to get together to close to the Wi-Fi of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So this is very easy for understand of our young generation, young viewers as well. So Khan Sahab,
one question everybody comes to us and explain, like, I meet someone, I go to his office, I see some of my friend, and I feel not very happy, I feel very discomfort. کسی دوست کے پاس ہم جاتے ہیں, ہم ان کے پاس 5 منٹ بیٹھتے ہیں تو مجھے بڑی نیگیٹو سی ملتی ہے, تو آئی وانٹ ٹو لیو دیٹ آفس اور ہاؤس. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی سے ملتا ہوں, کسی استاد سے, کسی اپنے چاہنے والے سے جو محبت کرتا ہے, تو مجھے اس سے بڑا پازیٹیو اینڈ اسموتھ افیکٹ ملتا ہے اور میرا دل کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا رہوں. تو یہ انسان کی باڈی کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو ریز ہوتی ہیں جس کو ہمارا اورا, ویسے ہمارے ویورز کو اورا کے بارے میں معلومات انشاءاللہ اب آگے مل رہی ہیں, لیکن اورا انسان کے اندر موجود ہے, ہمیں وہ اندر سے سائن دے دیتا ہے کہ یہ پازیٹیو رے آ رہی ہیں, نیگیٹو آ رہی ہیں. تو خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو اینٹی, نیگیٹو اینٹی اور ایول اینٹی, اس کا ہمیں پتہ کیسے لگتا ہے اور اندر ہم کیسے یہ ہمیں ویوز آتی ہیں کہ ہم کیا کریں؟ پہلا سوال تو یہ آپ کا ہے کہ کیونکہ وہ اس سوال میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جب کسی انسان کو ملتے ہیں تو ہمیں یہ فیلنگز کیوں آتی ہے, یہ پہلے سوال تھا آپ کا نا, تو پھر اس پہ آتے ہیں. دیکھیں, آپ کے اندر پینیل گلینڈ کے اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کا ٹرانسمیٹر اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ اپنا میسج بہت جلدی کنوے کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک سیلز مین آتا ہے آپ کے پاس, اس نے بڑے اچھے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس نے بڑی اچھی باتیں کر رہی ہے, مگر آپ کے سامنے جب بیٹھتا ہے نا, آپ کا دل نہیں مانتا اس سے کوئی چیز لینے کا. اور ایک بندہ بڑا سیدھا سادہ سا, بڑا معصوم سا, وہ آ کے کوئی چیز بھیجتا, آپ کے تیار لے لو, یہ سچ کہہ رہا ہے. آپ کا جب اورا دوسرے بندے کے اورا کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے نا, تو آٹومیٹیکلی دونوں اپنی اپنی جو ہے وہ ڈیٹا ایکسچینج کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے پینیل گلینڈ کے اندر, مائنڈ کے اندر ایک سسٹم ہے جو کہ اس کی ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیتا ہے, ڈی کوڈنگ کر دیتا ہے کہ یہ بندہ, اور وہ سب کا ہوتا ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا کنیکشن اپنے پینیل گلینڈ کے ساتھ بالکل مضبوط نہیں ہوتا اور کچھ کا بڑا کنیکٹر ہوتا ہے. تو جیسے جیسے آپ کی پینیل گلینڈ وہ ریکارڈنگ کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے اس بندے کے بارے میں, تو جیسے جیسے آپ کا اورا اسٹرانگ ہوتا جائے گا نا, اتنے اسٹرانگ لوگوں سے آپ کی دوستی ہوتی جائے گی. جیسے جیسے آپ کا اورا ویک ہوگا نا, آپ ویک لوگوں میں بیٹھنا آپ کو پسند آئے گی, کیونکہ آپ کو ان کی انرجی تنگ نہیں کرے گی, آپ کو ایک طرح لگے گی. آپ کا اورا اسٹرانگ ہوگا تو لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے. میں اکثر جاتا ہوں پاکستان میں یا کسی میں, تو وہاں پہ جو لیڈیز کالجز یا یونیورسٹیز ہوتے ہیں, تو میں اپنی بہنوں کو یا بیٹیوں کو ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ خوبصورتی وہ نہیں ہوتی جو آپ دکھانا چاہتی ہو. یہ جو آپ اچھا کپڑے پہنتے ہیں, یا یہ جو آپ اچھی لپسٹک لگاتی ہیں یا میک اپ کرتی ہیں, تو یہ صرف 15 سے 20% آپ کو اٹریکٹیو بناتا, باقی 80 سے 85% آپ کا اور آپ کو اٹریکٹیو بناتا. کیونکہ آپ کا جو نظر ہے یا جو آپ کے جو نظر آتا ہے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک بندہ آپ کے لیے فیل کیا کرتا ہے. تو اگر آپ کا اورا اسٹرانگ ہونا, تو لوگ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو بزنس میں اٹریکٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کو بات منوا سکتے ہیں لوگ. اور اگر آپ کا اورا بروکن ہو, تو لوگ چاہے آپ دیکھنے میں جتنے مرضی اچھے ہوں, چاہے جتنی اچھی باتیں کریں, مگر لوگ پھر آپ سے انٹرنل طور پہ سیٹسفائڈ نہیں ہوں گے. تو یہ جو آپ کو ریکارڈنگ آتی ہے دوسرے بندے کی پینیل گلینڈ میں, یہ بھی اورا کی وجہ سے آتی ہے. آپ کو جب اچھی طرح آپ کی خاردار جھاڑیاں اگر آپ کو نہ چبھیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے بارے میں, دیکھیں میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں, اگر کہیں کوئی بندہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پسند نہیں کرتا, تو کہیں نہ کہیں وہ آپ اس کو پسند نہیں کر رہے ہوتے, تو اس کے ریزز آپ کے پاس آپ کی آتی ہے, آپ کا اوور فلو آتا ہے. کبھی کبھی آپ کے کولیگ, آپ کے باسز, آپ کے رشتہ دار, آپ کی نند, آپ کی بہو, آپ کی بھابھی, آپ کی ساس, جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتی, اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی پینڈنگ, آپ اسے محبت کرنا شروع کر دیں. آپ یقین کریں گے عمران بھائی, کچھ عرصے بعد وہ محبت ادھر سے آپ کو واپس آنی شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت اور بڑا پیور نظام ہے. اس میں ہم کہیں نہ کہیں, ہمارے بابا جی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی انگلی پکڑ لیتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ انگلی نہیں چھوڑتا, بندہ خود چھڑاتا ہے. کتنی پیاری بات, ٹھیک, بندہ خود چھڑاتا ہے. تو اس ٹاپک کو, it's a very vast topic, we cannot cover in one program. So viewers, the message of today which we have derived from Khan Sahab's discussion is کہ اورا کو مضبوط ہم نے کیسے کرنا ہے, and we have to work on this as well. خان صاحب نے جیسے ہمیں بتایا, سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں, if you get angry with someone, so for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, forgive them, and then when you forgive them, good things comes to you. اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ بیڈ لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں,
جیسے جو چور, ڈاکو, اسمگلر, ڈرگ ڈیلرز ہیں, ٹھیک ہے, ان کا یہ پرسنل لائف ہے, جو اگر آپ ان میں بیٹھیں گے جا کے, تو اگر کسی کا اورا ایک ویک ہے تو ہم ان سے نیگیٹو تھاٹس پک کر لیں گے, ہم بھی ان جیسے بننے ہو جائیں گے. سر اٹس ویری ایزی فنومینا. آپ جب اپنا میاں محمد صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ عطار کی دکان پہ بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑوں سے آپ کچھ خریدیں یا نہ خریدیں, مگر آپ کے اندر سے خوشبو کے ببوکے نکلیں گے, سب وہ مہک سے تر و تازہ کر دے گی اس صرف بیٹھنا. اور اگر آپ لوہار کی دکان پہ بیٹھیں گے تو آپ جتنے مرضی کپڑے اپنے جھاڑیں, مگر آپ کے کپڑوں پہ وہ چیزیں پڑیں گی. آپ اس طرح جس طرح کوئلے کے کان میں آپ جائیں گے تو آپ کے کپڑے گندے ہوں گے. مگر آپ نے ان میں بیٹھنا تو ہے نا, آپ نے, مگر اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے, آپ کو ببل ہونا چاہیے نا اپنے آپ کو. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو ببل ریپ کرنا نہیں ہوتا, ہم نے ایک ببل ریپ کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی پازیٹیو انرجی جائے, ہماری پازیٹیو انرجی ان کی جائے, مگر نیگیٹو انرجی ہمیں زخمی نہ کرے. مثال کے طور پہ اگر آپ کی انگلی کٹی ہوئی ہے اور آپ کی انگلی کٹ گئی, آپ اس سے برتن دھوتے ہیں یا آپ اس سے کام کرتے ہیں, اس کو پٹی نہیں باندھتے تو زخم کبھی کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, ناسور بن جائے گا, آپ کو انگلی کاٹنی پڑ جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ اس کو آپ ذرا پٹی باندھیں, فرسٹ ایڈ کر لیں, اس کو پٹی باندھ لیں اور کو 4-5 دن اس کو دے دیں تاکہ وہ. تو اگر آپ خود ہیل نہیں ہیں, آپ کا خود اورا کمزور ہے اور آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے تو ان کی نیگیٹو انرجی, تو آپ یہ دیکھیں کہ جن کا اورا ٹوٹا ہوتا ہے, عمران بھائی بات سے بات چلی, تو ان کے اندر جتنی بھی انرجی بنتی ہے نا وہ ڈرین ہونی شروع ہو جاتی ہے باہر. تو وہ خواتین جو ہے نا وہ بیچاری تھکی سے ہوتی ہیں, پھر ارتھرائٹس شروع ہو جاتا ہے, پھر ان کے اندر کڈنیز پرابلم ہو جاتی ہیں, پھر ایجنگ پرابلم ہو جاتی ہے. پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہاں پہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم سیٹ کہتے ہیں. سیٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر. جو خواتین پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے ان خواتین سے آتی ہیں, وہاں پہ کیونکہ لائٹ بہت تیز ہے, دھوپ بہت تیز ہے, تو ان کے کروموسومز جو ہے نا ان کو عادت ہوتی ہے بہت زیادہ تیز دھوپ کی. تو اگر ان کو یہاں پہ آ کے وہ معاملات بھی نہیں ملتے, وہ ساس بہو کی کہانیاں بھی نہیں ملتی ہیں اس بیچاروں کو, پھر فرینڈز بھی نہیں ہوتی, بہن بھائیوں سے بھی دور, تو جب ان کی باڈی کو وہ ہیٹ نہیں پہنچتی سن کی تو وہ بھی ان کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے. تو اس وقت بھی اورا بہت زیادہ ٹوٹتا ہے, اس سے آپ کا اورا کمزور ہوتا ہے اور وہ عجیب عجیب سے پرابلمز میں آ جاتی ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے جیسے آپ کی ان لوگوں کے ساتھ انفلوئنس ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ نیگیٹو ہے, تو پھر آپ تھوڑا سا اجتناب ضرور کریں. اتنا تو اللہ تعالیٰ نے جب عقل بنائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے اپنی بڑی خوبصورت تخلیق بنائی, تو عقل اس نے آپ کو سب کو برابر دی ہے اور موقع بھی دیے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ اگر آپ ہر وقت جو ہے نا ٹھنڈا پانی پیتے رہیں گے تو گلا تو خراب ہوگا, یہ بچوں کو بھی پتہ. اور یہ باتیں کرنے میں ہم نے آپ کو یہ بھی پتہ کہ آپ کون سی چیز اگر زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ کون سی چیز ہے. کسی بھی چیز کا اگر آپ کریں, ہاں آپ ضرور ان لوگوں میں بیٹھیں, آپ کوشش کریں کہ ان کو, آپ کا حق ہے ان کو سیدھا راستہ دکھانا, مگر وہ اس طرح کی تبلیغ نہیں کہ کوئی بندہ سویا ہوا ہے اور آپ نے ٹک ٹک کر کے بیچارہ بولتا جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ تبلیغ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبلیغ ضرور کرو مگر مصلحت کے ساتھ. اچھا, مصلحت میں اور حکمت میں بڑا فرق ہے. قرآن آپ جب پڑھتے ہیں نا, قرآن بہت ضروری ہے انسان کو سمجھنا. اس کو صرف ہم نے 15 نیکیوں کے لیے نہیں پڑھنا, ہم نے اس کو صرف یہ وظائف کے لیے نہیں پڑھنا, اس کو سمجھنا ہے. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا علم عطا فرمائے گا آپ کی نیک نیت پہ. علم عطا فرمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کی حکمت دے دے گا آپ کو. جب آپ کو حکمت ملے گی نا تو اس وقت آپ کے پاس چابی دے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ لو اور اب جو بند تالے وہ کھولو. مگر اگر آپ کے پاس اپنی حکمت نہیں ہے, آپ کے پاس علم ہے یا صرف آپ نے پڑھا اور اس کے معنیوں سے پڑھا سمجھا نہیں ہے, گول کے آپ نے پیا نہیں ہے. مثال کے طور میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ذکر ہم کرتے ہیں, ہم بڑا ذکر کرتے ہیں, پھر بھی ہم بڑا ذکر کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کو جپنا ذکر نہیں ہے, اس میں برکت تو ہوتی ہے, وہ بے تحاشا دے گا آپ کو, مگر اصل ذکر ہے کیا؟ آقا کریم کا ذکر کیا تھا, ان کے اخلاقیات. انہوں نے کیا صرف کمرے میں بیٹھ کے صرف ذکر کیا؟ وہ ساری رات کھڑے ہوتے تھے, ان کے پیروں میں ورم آ جاتے تھے, مگر انہوں نے امپلیمنٹ کیے اس ذکر کو اپنی پرسنل لائف میں. اللہ تعالیٰ کا ایک نام لے لیں آپ صفاتی, رحیم لے لیں, کریم لے لیں, قدوس لے لیں, غفار لے لیں, اور اس کو آپ اس کے اندر اس کے اوپر طاری کر لیں. اب لوگوں کے لیے رحمت بننا شروع ہو جائیں, اب لوگوں کے لیے جو ہے نا اگر وہ خبیر ہے تو خبر رکھنے والا وہ شروع ہو جائے. آپ جب تک اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنے اوپر طاری کر کے خلق کو فائدہ نہیں دیں گے نا, تب تک ذکر کمپلیٹ نہیں ہوگا. اس طرح آقا کریم کے صرف درود بھیجنے سے, آپ ان کے اوپر 1000 دفعہ درود بھیجیں, مگر آپ کے اخلاقیات میں 1% بھی آقا کریم ان کی خوبصورتی کیا ہے؟ اخلاقیات
ہی ہے نا, معاف کرنے کی صلاحیت ہی ہے نا, لوگوں کو چھوٹوں کو بڑا کرنے کی صلاحیت ہے. اگر آپ درود پڑھتے رہتے ہیں صبح سے شام دوپہر تک اور آپ کے اندر ان کے اخلاقیات ہی نہیں ہیں, تو پھر وہ ذکر کہاں گیا, پھر وہ اخلاقیات آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو. کہیں نہ کہیں آپ کو ان کا رنگ آقا کریم کا تو کوئی نہیں کر سکتا, مگر ان کے رنگ کو آپ نے ڈھلنا ہے ان کے رنگ میں. وہ فرماتے تھے کہ میں جہاں پہ آقا کریم کا ذکر ہو تو حضرت علی یا پنجتن پاک وہ سارے جو ہے نا وہ بھی ان کا حصہ ہے. وہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا ایسے لوگ پیدا کیے کہ ہم کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سبق سیکھ سکیں ان کی طرح بننے کی. میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھی کیلا بنتا ہے نا, کیلا بڑا, تو کوئی بچہ ہمیں کیلا بنا کے دیتا ہے نا وہ اپنی طرح سے ڈرائنگ میں, تو بڑا اچھا لگتا ہے. وہ اصل کیلے سے ہمیں زیادہ پیارا لگتا ہے. نقل بھی ضروری ہے, مگر نقل کس کی کرنی ہے؟ آپ نے جارج کلونی کی تو نہیں کرنی ہر وقت, ہم نے بریڈ پٹ کی تو نہیں کرنی نا, اور ہم نے سلمان خان کی تو نہیں کرنی. ہمارے پاس اپنے ہیروز ہیں اور بڑے تگڑے ہیرو ہیں, وہ ہر طرح سے, وہ ایکشن میں بھی اچھے ہیں, وہ خوبصورتی میں بھی بہت اچھے ہیں, وہ لیگیسی میں بھی بہت اچھے ہیں. تو ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیرو کی ضرورت نہیں, ہمارے ہیروز بڑے اسٹرانگ ہیں. خان صاحب جیسے کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اورا, اور خان صاحب چونکہ جو کہ کوالیفائڈ ہیں, ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, اور یہ قرآن حدیث اور سنت کے مطابق کمبائن ایوری تھنگ ٹوگیدر, اس طرح اورا کو ہیل کرتے ہیں اور ریپیئر کرتے ہیں. اکثر سوال خان صاحب جو ہمیں ویورز پوچھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نظر لگ گئی, کاروبار ہمارا بالکل ٹھیک جا رہا تھا, ہم نے یہ والا بزنس شروع کیا تو فلاں بچہ بیمار ہو گیا. بچے نے 1 سال پہلے بڑے اچھے گریڈز لیے تھے, GCSE میں A میں لیے تھے, آ کے اس کے A لیولز میں اچھے گریڈ آئے تھے, پھر اچانک وہ بچے کو نظر لگ گئی. تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر والدین کا اورا کمزور ہے, بچے چھوٹے ہیں, اگر 13 سال سے, جیسے آپ نے فرمایا 13 سال سے جو کم ہے ان کا اپنا اورا نہیں ہوتا, تو اگر پیرنٹس کے اوپر کوئی ایول اینٹی عمل کر رہی ہے, کوئی بلیک میجک ہے ان کے اوپر, یا ایول آئی ہے, یا ان کی نیگیٹو اورا ہے, تو کیا یہ بچوں میں ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے؟ سر بالکل ہوتا ہے نا, آپ کے ساتھ رہنے والے ایون آپ کے پیٹس میں بھی ہو جاتا ہے. جو آپ کے ریڈیس میں رہے گا اس میں ہوگا. دیکھیں, ایک تو میں بہنوں کو اور بھائیوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ آپ یہ سوشل میڈیا پہ اپنی پارٹیز کی یا اپنی فیس بک پہ تصویریں بچے لگاتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی اگر دکھ ہو, بیمار ہو, تو ہم نے کبھی تصویر لگائی فیس بک پہ؟ نہیں لگاتے. آپ کو کبھی کوئی نقصان ہو تو آپ اس کی تصویر لگاتے؟ نہیں لگاتے. آپ اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ ہمیشہ اپنی خوشیوں کی ایونٹ لگاتے ہیں. تو جن کی زندگی میں وہ خوشیاں نہیں ہیں تو ان کی حسرت آپ کے لیے نظر بن جائے گی. آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے بچوں کی, اتنے خوبصورت بچوں کی تصویریں فیس بک پہ لگانے کی, یا خود تیار ہو کے ہر وقت اپنے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, تصویر از اے ویری ایزی میڈیم ٹو کنیکٹ ود سم ون, پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی. ٹھیک ہے, تو آپ اگر تیار ہوتے ہیں, آپ چلیں, آپ کا اورا اسٹرانگ ہے, آپ بڑے, اپنے بچوں کی تصویریں. ہمارا ایک دوست ہے, وہ اس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ یار تو جب بھی اس کو تیار کرتا ہے تو تصویر کہتا ہے جب میرا ایک پتر ہے نا, میرا ایک ہی بیٹا. تو میں نے کہا جن کے بیٹے نہیں ہیں اور وہ اس کو دیکھیں گے تو ان کے اندر سے حسرت پیدا ہوگی, اور وہ حسرت ایسے کنوے ہوتی ہے جیسے کہ گولی سے بھی تیز جاتی ہے, سیکنڈوں سے UK پہنچ جاتی ہے, چاہے پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, انڈیا سے, کہیں سے بھی پہنچے. تو lots of time not available for this concept. Thank you very much. Viewers, it's a very big topic and we are very thankful to اجاز احمد خان صاحب, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے NTV کے اوپر آئے ہمارے ویورز کی ریکویسٹ کے اوپر. خان صاحب تھینک یو ویری مچ. اٹس اے ویری بگ ٹاپک, انشاءاللہ نیکسٹ ویک اور ویک آفٹر ایوری فورتنائٹلی خان صاحب سے اس ٹاپک پہ مزید باتیں کریں گے. دی ٹیک ہوم میسیج فار ٹوڈیز خان صاحب جنرس ٹاکنگ ٹوڈیز کہ اپنے آپ کو پریسائز کر لیں. ویورز, ایک تو نظر لگنے سے بچنے کے لیے جو آج کل سوشل میڈیا اپنے بچوں کو جن سے آپ محبت کرتے ہیں, جو آپ سے محبت کرتے ہیں, ٹرائی ناٹ ٹو ایکسپینڈ ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی, دا ہول ورلڈ آف انسٹاگرام اور یوٹیوب اور فیس بک. اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں, جن لوگوں سے آپ ناراض ہیں ان کو معاف کر دیں, اور اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا, اور اپنے اورے کو اسٹرانگ کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ول بی سٹنگ ہیئر اگین ایٹ NTV اسٹوڈیو. خان صاحب کو دوبارہ ہم ریکویسٹ کریں گے اور اس بڑے ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے. تھینک یو ویری مچ خان صاحب. وی آر ویری مچ ہوپفل کہ آج کی اس گفتگو سے خان صاحب کے تعاون سے اب NTV کے ویورز نے کچھ نہ کچھ اس سے اچھے میسیج لیے ہوں گے, اور ان کو اپنی ایوری ڈے لائف کے اندر اس کو اڈاپٹ کر کے وہ اس سے پازیٹیوٹی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اورا کو مضبوط کریں گے. نیکسٹ پروگرام میں ہم خان صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے اورا کو ہم کانسٹنٹلی پرزرو کیسے کر سکتے ہیں اور نیگیٹو اینٹی کا ہم کیسے ڈیفینس کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ واچنگ فار اس. تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ ایوننگ.